پاکستان کا پہلے اندازہ لگایا جائے تو 190% زیادہ انٹینسٹی اور رین فال ہے جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاکستان میں بارشیں ہوئیں. بلوچستان میں 400% سے زیادہ رین فال اور ٹورینشل اور فلیش فلڈز ہیں. سندھ میں 480% سے زیادہ بارشوں کی انٹینسٹی ہے جو تاریخ میں ہوئی, اس سے 480% زیادہ ہے. تو یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کا سیلابی, ریلا, فلیش فلڈ اور رین فال کی انٹینسٹی نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بلوچستان میں اس کی کانسنٹریشن بہت زیادہ تھی, ساؤتھ آف پاکستان, پھر نارتھ کے اندر اس کی کانسنٹریشن پچھلے 2 دن سے بڑی ہے, اور سندھ کا جو ایریا ہے وہ کمپلیٹلی اس سے ڈیمیج ہوا ہے, جس میں پاکستان کی عوام بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. لوگ, بچے, بوڑھے, بزرگ, ان کے گھر سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں, ان کا کاروبار, ان کے مویشی, ان کا مال, ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ سب ریلے میں بہہ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہوا سوات کے اندر جو ایک فلیش فلڈ آیا ہے, اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جانی اور مالی نقصان اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے. کلام, بحرین, مدین, خواجہ خیلہ, منگورا کمپلیٹلی متاثر ہوئے ہیں, اور یہاں کانکریٹ کی جو بلڈنگز تھی وہ بھی بہہ گئی ہیں پانی کے اندر. اور اس میں ایمرجنسی ریلیف ریسکیو نے بہت زیادہ کام کیا ہے, جس کے اندر ابھی تک جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بلوچستان کا بھی دورہ کیا, کے پی کا بھی کیا تھا, پنجاب کا بھی, لیکن اس سیکنڈ فیز میں کل ہم سندھ گئے تھے, سکھر, وہاں پرائم منسٹر نے 15 بلین کا جو مدد ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو اناؤنس کی ہے. اس کے علاوہ 25,000 کیش ڈسبرسمنٹ جو فوری طور پر ریلیف, میڈیسن اور پروکیورمنٹ کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 5 بلین ہے وہ این ڈی ایم اے کو دیا گیا ہے. جو افواج پاکستان ہے, این ڈی ایم اے ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہے, صوبائی حکومتیں ہیں, وہ اپنی اپنی سطح پر کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت پاکستانیوں کی ضرورت ہے, ان کے جذبے کی ضرورت ہے, اوورسیز پاکستانی کی ضرورت ہے. یہ کوئی حکومت پورا یہ ڈیمیج نہیں کر سکتی. جو ریسکیو ریلیف ہے, جو ہیلی کاپٹر, جو ہیلی سروسز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. جو این ڈی ایم اے ہے وہاں احسن اقبال صاحب کی زیر صدارت ایک وار روم کے اندر کیمپ آفس ہے. اسی طرح بجلی کے لیے اس وقت حیدرآباد میں خرم دستگیر صاحب کو بھیجا گیا ہے. منسٹیریل کمیٹیز پرائم منسٹر نے فلڈ ریلیف کی کانسٹیٹیوٹ کر دی ہیں. اور یہ بھی میں کہتی چلوں کہ یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان ان 10 ممالک میں ہے جو موسمی تبدیلی کی ولنریبلٹی کے اندر آتا ہے, اور سب سے زیادہ جو کاربن امیشن میں کم سطح پر ہے, لیکن جو ولنریبلٹی ہے اس میں دنیا میں 10ویں نمبر کے اوپر یہ ملک پاکستان اس وقت آتا ہے. آرم فورسز کو بلا لیا گیا ہے اپنی اپنی سطح پر ریسکیو ریلیف اور ہیلی سروسز کے ریسکیو ریلیف کے لیے. میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, ابھی ہم روانہ ہونے لگے, کہ پاکستانی ڈونیٹ کریں, اپنا جذبہ دکھائیں, جس طرح 2005 کے ارتھ کویک میں دکھایا تھا, 2010 کے فلڈز میں دکھایا تھا. میں آپ کو اپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی. اس وقت 1000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, 2000 سے زیادہ انجریز ہیں. اس وقت ٹینٹ ریلیف, میڈیسن, فوڈ پیکس, مسکیٹو نیٹس اور پانی صوبوں میں پہنچایا جا رہا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اس قسم کا ڈیمیج ہے, اس قسم کا سیلابی ریلا ہے کہ کوئی حکومت اس میں اکیلے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. اور آپ لوگ ڈونیٹ کرنے کے لیے 9999 پہ SMS کر سکتے ہیں, جس سے 10 روپے آپ کے ڈونیشن فنڈ میں چلے جائیں گے, اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ لوگ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں. اور اسی طرح جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے G12164, آپ اس میں آن لائن ٹرانسفرز کر سکتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیز اس میں آن لائن ٹرانسفرز کر سکتے ہیں اپنے بینکس کے آئی بین نمبرز کو یوز کر کے, جو ہم اپنے QR کوڈ کے ذریعے ایڈورٹائز کر رہے ہیں. ریڈیو پاکستان نے اپنے جو سینٹرز ہیں ان کو ریلیف گڈز کلیکشن سینٹر نامنیٹ کر دیا ہے. آپ وہاں بھی اپنے ریلیف گڈز دے سکتے ہیں, جو بعد میں افواج پاکستان اور این ڈی ایم اے کے لوگ اس سے وہاں کلیکٹ کر سکیں گے, سول ایڈمنسٹریشن کلیکٹ کر سکے گی. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ایک ایک شخص کی مدد کی ضرورت ہے, اور یہی جذبہ ہوگا تو ہم اس تاریخی جو نیشنل کلیمٹی ہے, ڈیمیج ہے, سیلاب ہے, اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. آپ سب اس امید کے ساتھ کہ ابھی جب ہم روانہ ہو رہے ہیں وزیر اعظم اس دورے کے اوپر, آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ احتیاط دیں تاکہ ہر پاکستانی کی مدد ہو سکے جو اس وقت ان سیلابی علاقوں میں موجود ہیں. بہت شکریہ.
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں.